کبھی کبھی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کئی کی اولادیں تو پکی نافرمان بن کے بیٹھ بھی جاتی ہے، لیکن کہیں پہ جہاں پہ اولاد اچھی ہو تو وہاں پہ اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جی والدین وہاں پہ سخت نکلتے ہیں۔ سالہ یہ دکھ کا ختم نہیں ہوتا بے۔ والدین اپنے بچے کو سیدھا کرنے کے چکر میں اس کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ والدین کو یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ یار یہ بچہ جو ہے ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم جو آرڈر پھینک رہے ہیں یہ مان رہے ہیں، مطلب ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ if a child is giving a positive response، وہ اس کو پتہ نہیں کیوں ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اب بھی ہمارے نیچے ہے، ہم اس کو توڑیں۔ وہ کہتے ہیں نا آپ توڑتے توڑتے بچے کو ختم ہی کر دیتے ہو، پھر بچہ جو ہے اس مینٹل حالت میں رہتا نہیں ہے۔ پھر کہا جاتا ہے جی بچے جو ہے نفرت کیوں کرتے ہیں، جو نافرمان ہے ٹھیک ہے، اور لیکن جو بچے اپنے والدین کے فرما بردار ہیں کم سے کم ان کے ساتھ تو اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ یہ چیز پیرنٹس کو پتہ نہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک بچہ چاہتا ہے کہ بھئی میں اپنے ماں باپ کا سہارا بنوں، ٹھیک ہے، یہ بڑا کم ہوتا ہے ویسے۔ ہر بندہ یہی ہوتا ہے کہ یار اپنے ماں باپ کو میں سائڈ پہ رکھوں، میں عیاشی کروں، گھوموں پھروں وغیرہ وغیرہ۔ ایک طرف دوسرا بچہ ہوتا ہے جو کہ عیاش ہوتا ہے، والدین کی بالکل نہیں مانتا، اس کے والدین یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں یار یہ سیدھا ہو جائے، یار یہ سیدھا ہو جائے، کسی طرح سے بس یہ سیدھا ہو جائے۔ اب ان کی کہانیاں سنیں۔ جو فرما بردار ہے وہ رگڑے میں بولتے نا چلا جاتا ہے کہ بھئی اس کی کوئی نہیں سنتا، اور وہ کہتے ہیں جی اگر یہ کر رہا ہے تو یہ اس کا فرض ہے، مطلب اس کو کوسا بھی جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اور جو نافرمان بچہ، جو نالائق آپ کہہ سکتے ہو، جو نہیں مان رہا ہوتا، اس کی تو ہر بات ٹھیک ہے۔ وہ غلطی سے اپنے منہ سے کچھ کہہ دینا کہ میں یار یہ فیصلہ کروں گا، یقین کرو اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے کہ یار اس نے کوئی چیز بولی ہے، یہ ہے بچہ، اس کو کہتے ہیں بیٹا۔ تو یہ چیز ہے نا، فرق ہے۔ وہ آپ کو ایک مثال یہاں پہ دوں، مثال کو جو ہے رہنے دیتے ہیں کیونکہ فائدہ تو ہے، ایسا نہ ہو آپ لوگ بور ہو جاؤ۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو آرڈی ملغانی بلاگز۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ابھی آپ یہی دیکھ لو کہ ہمارے کتنے جوان ہیں، چاہے وہ لڑکیاں ہیں چاہے لڑکے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں۔ زیادہ تر لڑکوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پیرنٹس نہیں مانتے۔ یقین کرو کہ بھائی اپنے سارے شوق تک مار دیے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ احساس والا میری نظر میں لڑکا ہی ہوتا ہے، اپنے شوق تک مار دیتا ہے، اپنے والدین کی مجبوریوں کو سمجھتا ہے۔ جب اسے نہ سمجھا جائے پھر تو زیادتی ہے بھائی۔ ٹک ٹاک پہ ہمارے بھائی ہیں قاسم شیخ، ان کا یہ کہنا تھا کہ یار لوگ اکثر اپنا کچرا جو ہے روڈوں پر پھینک دیتے ہیں، جو کہ ایک در حقیقت بات ہے۔ اگر آپ گاڑی یوز کر رہے ہیں، آپ اپنا جوس پیتے ہو، کچھ کرتے ہو، آپ جو ہو اپنا کچرا جو ہے وہ باہر پھینک دیتے ہو۔ حتیٰ کہ آپ اپنا کیلے کا جو چھلکا ہوتا ہے، جو کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بھائی اگر اس پہ موٹر سائیکل آیا، رکشہ آیا، گاڑی آئی، اس پہ اگر بریک لگا یہ سلپ کر دے گا، اور موٹر سائیکل والے کے لیے تو بہت ہی خطرہ ہے، کیونکہ میں موٹر سائیکل والا ہوں نا، اپنے بارے میں تو میں نے بتانا ہی بتانا ہے۔ اگر میں گر گیا پھر یہ ولاگ کون بنائے گا؟ خیال کرو بھائی، یہ کچرا مچرا نہیں پھینکو۔ ٹک ٹاک کی ویڈیو مجھ سے گم ہو گئی، ورنہ میں وہ ویڈیو اس کے ساتھ لگا دیتا۔ ایک لیڈیز تھی، انہوں نے کہا کہ یار یہ لڑکوں کو کیا ہو جاتا ہے، 30-35 کی عمر میں جو ہے یہ 50-55 کے لگ رہے ہوتے ہیں، یہ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اور ایسا کیا ہے جو ان کو مطلب اس چیز پہ مجبور نہیں کرتا کہ آپ اپنا خیال رکھیں؟ یہی چیزیں تو میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں، کہیں میں آسمان کی باتیں سنا رہا ہوں؟ کتنے حیرت سے آپ سن رہے ہیں، جیسے میں کہیں آسمان کی باتیں سنا رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ بھائی ہر ہمارا جو لڑکا ذات جو ہے، جو مرد ہے، وہ قربانیوں کا پتلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا عورت قربانی کا پتلا ہے، یقین کرو مرد بھی میں کہتا ہوں اس کے برابر کا ہی ہے۔ اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے۔ اپنی یار ہر ڈریم، ہر خواہش، اپنا کپڑا، جوتی، وہ لیڈیز نے کہا کہ بھائی کپڑا تک نہیں خریدتے، عجیب سی ڈریسنگ کی ہوتی ہے، تو بھائی گزارا ہی کرنا ہوتا ہے سب نے، اور سب کی نیت یہی ہوتی ہے کہ دو پیسے بچ جائیں گے، فیملی کو دیں گے، اتنی سی بات ہے۔ اور سارے مرد اس طرح چل رہے ہیں۔ ہاں کوئی رچ ہو وہ ایک الگ بات ہے، باقی مڈل کلاس والے ایسے ہی چل رہے ہیں۔ چلو آؤ چکن تو لے لیں۔ ویسے میں لینے گیا تھا مرغی اور لے آیا جی کلیجی۔ یہ بھی ایک اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک اچھا نظام بن جاتا ہے، گزارا ہی کرنا ہے۔ میں نے کیا کہا، مرد جو ہے ہر چیز میں گزارا کرتا ہے تو گزارا ہی کرنا ہے۔ پہلے آپ یہ پکچر دیکھو پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پکچر آپ نے دیکھ لی، میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا اس کے اوپر کہ بھائی دیکھیں اب لڑکوں کا آپس میں کیا شوق ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ چاند پر جانا چاہتے ہیں؟ نہیں بھائی،
یہ کہتے ہیں نا اپنے بوائز میں ہی رہنا چاہتے ہیں. اور بوائز سے مراد یہ ہے کہ یار جو خواہش لڑکوں کی ہے وہ زیادہ تر یہی ہے کہ میں میرے دوست ہم سب کے پاس ہم سب کامیاب ہوں, ہم سب کے پاس سیم شوق ہو, چاہے وہ کار ہو یا بائک ہو یا سپورٹس بائک ہو. تو لڑکا آپ کہہ سکتے ہو اس طرح کا ایک تو زیادہ زور سے بولتا ہوں نا, ابھی تک طبیعت سیٹ نہیں ہوئی ہے. خیر, تو بوائز کا یہی ہے کہ یار زندہ رہنا چاہتے ہیں. یقین کریں یہ مشینز اور یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات, یقین کرو بوائز کو زندہ رکھتی ہے. اگر یہ سب چیزیں ہوں نا بندے کے پاس, قسم سے بندہ جو ہے 50 میں بھی ینگ لگے گا, کیونکہ اس کی خواہشات پوری ہیں. اب خواہشات کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بری طرف ہر چیز وہ دنیا کی اپنانا چاہتا ہے. چند جو شوق ہوتے ہیں وہ پورے ہو جائیں تو مرد زندہ رہتا ہے. اور اس لیڈیز کو یہ بھی کہوں گا, لیڈیز جی تو مجھے وہ یاد آ گیا. خیر لیڈیز جی, بات یہ ہے کہ عورت کا بھی اس میں بڑا کردار ہوتا ہے. 30-35 والے تقریباً شادی شدہ ہیں, چند کی شادی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا. تو جو شادی شدہ ہیں ان کی جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ ان کو تنگ کر کے رکھتی ہیں, اور جن کے پاس لیڈیز نہیں ہے ان کو بھی لیڈیز تنگ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس لیڈیز نہیں ہے. کہتے ہیں نا سارے کٹے مرد پہ کھلتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں, کوئی بھی پریشانی ہے بھائی تو مرد ہے, تو نے فیس کرنا ہے نا, اور کون کرے گا. تو بھائی گھر میں یہ ڈائلاگ ہوتا ہے, باہر یہ ڈائلاگ ہوتا ہے, کوئی مشکل آ جائے کہتے تو مرد ہے بھائی. مطلب مرد کیا لکھوا کے لایا سب کچھ؟ مرد کے پاس بھی وہی دل ہے جو عورت کے پاس ہے. اسی طرح گوشت کا لوتھڑا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ وہی گوشت ہے. بس بات یہ ہے کہ مرد ہر چیز سہ جاتا ہے, عورت سہتی نہیں ہے. اتنی سی بات کہہ سکتا ہوں. یقین کرو میری نظر میں گزارے کا دوسرا نام مرد ہے. یقین کریں یار, آپ کے سامنے ابھی جو سن رہے لڑکے کس چیز پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا, جا کے ان سے پوچھو. لڑکی کا کیا ہے, کسی گھر میں بھی ہو نا, کسی کی بچی ہو, وہ رونے لگ جائے گی, بابا یہ چاہیے, اماں یہ چاہیے. وہ کہتے ہیں جی بیٹی ہے, دوسرے کے گھر جانا ہے. یہی کانسیپٹ سمجھ کے لوگ کیا کرتے ہیں جی, اس کی ہر خواہش مان لیتے ہیں. لڑکے کا کیا ہے بھائی, اس نے رگڑا ہی کھانا ہے ہر طرف سے. سالے ٹینکر اتنے گھوم رہے, کوئٹہ میں پانی کم ہوتا جا رہا ہے, تم لوگ ٹینکر پہ بیچتے رہو. ٹماٹر اتنے مہنگے ہو گئے ہیں, صاف ستھرا ٹماٹر دو. اگر ایک ٹماٹر بھی خراب نکلا, یہ دیکھو یہ گلا ہوا ہے. صحیح ٹماٹر دے, ٹماٹر مہنگا ہے, صحیح ٹماٹر دے, پیسے دے رہا ہوں, یہ بڑا قیمتی ٹماٹر ہے. صحیح ٹماٹر دے. خبردار تم نے خراب ٹماٹر دیا. ایک تو اتنا مہنگا. نہیں ٹماٹر صحیح والے چاہیے, ٹماٹر صحیح دو بھائی. اتنے مہنگے ٹماٹر کیسے, کتنے کے آج کل ٹماٹر کلو سستا ہو گیا ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ یہی تو جرم ہے نا میرا, یہی تو جرم ہے نا میرا. ویل آج کا ولاگ کرتے ہیں یہاں پہ اینڈ. امید کرتا ہوں آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا. لائک کریں, شیئر کریں, اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.